آیت نمبر 14 میرے بھائی اس کو یاد رکھ لیں, گھر میں جا کر پڑھیں, یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے. فرمایا اس گھر کو یاد رکھا تو وہ گھر والا بھی یاد رہے گا. اس وقتی دولت مال کو دیکھنے کی بجائے اس کو استعمال کریں, لیکن یاد رکھنا کہ وہ رب نے اس سے زیادہ کمال بنایا ہے. تو جب وہ یاد رہے گا تو اس کا قانون یاد رہے گا, تو اس کے نظام میں رہو گے. تو فرمایا پھر حال کیا ہوگا؟ فرمایا حال یہ ہوگا کہ پھر یہ دنیا میں جو تم نے کھایا پیا یہ بھی عبادت ہوگی, کھاؤ پیو زندگی کرو مزے کرو یہ بھی عبادت, اور اس کو یاد رکھ کر کیا تھا, اس کے لیے کیا تھا, اس کے نظام کے تحت کیا تھا, تو یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی اور آخرت کا تمہارا بہت بڑا ٹھکانہ ہے. رب نے کب کہا ہے کہ سونا جمع نہیں کرو؟ رب نے کب کہا ہے چاندی جمع نہیں کرو؟ رب نے کب کہا ہے بزنس نہیں کرو؟ رب نے کب کہا ہے شادیاں نہیں کرو؟ رب نے کب کہا ہے خوبصورتی اور زینت اور حسن نہیں لاؤ؟ رب نے کب کہا ہے کہ پکنک تفریح نہیں کرو؟ رب نے کب کہا ہے کہ ہنسی اور مزاح نہ کرو؟ رب نے کب کہا ہے سو نہیں؟ سب ہے, لیکن فرمایا ایک بات یاد رکھنا, ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ کچھ دیر کی دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اصل تمہارا ٹھکانہ تمہارے رب کی طرف سے. یہ بات یاد رکھو گے تو یہاں سونا بھی عبادت, کہ نمازیں چلی جائیں گی. تو میں نے کہا جب رب یاد ہے تو پھر اس کا حکم بھی تو یاد رہے گا, اس کا قانون بھی تو یاد رہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو طیب میں شمار کیا, اور خبیث میں کس کو شمار کیا؟ الراہ الاستغنا, جو قرآن نے کہا. جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں, میرے پر کسی کا کوئی قانون نہیں, مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا, میں بس ایسی ہوں ایسی چلا جاؤں گا, چلا جاؤں بھی یاد نہیں, وہ بھی تو صرف جمع خرچ ہوتا. ہاں یہ سب ہم بھی مر جائیں گے, لیکن دل سے کبھی نہیں بولتا. جس دن اس نے دل سے کہہ دیا نا میں بھی مر جاؤں گا, تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا. یہ صرف ہمارے بعد جمع خرچ جملے ہوتے, جی ہاں جی بس دعا کریں, ہاں جی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, ہماری بھی مغفرت کرے, یہ بھی چلے گئے ہم بھی چلے گئے. بات بظاہر اچھی ہے لیکن دل سے نہیں ہوتی. جس دن دل سے میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ جس کا جنازہ پڑا ہے اس اگلی چارپائی پر میں پڑا ہوا ہوں گا, جس قبرستان میں اپنی ماں اور باپ کے پر گیا پھر بھی یقین نہیں آتا. ماں جیسی چیز دنیا لے لی جائے وہ نعمت نہ جائے, باپ اللہ اکبر جو قبر شریف کے اندر موجود ہے, پھر بھی بندے کا دل وہاں پر ظاہری ایک فارمیلٹی ہوتا ہے, لیکن وہ اس بات کو اگر پابندی سے دل پر لے آئے کہ یہاں پر میں نے بھی آنا ہے, تو جہاں وہاں جانے کا خیال مضبوط ہوگا تو اس بناوٹی دنیا میں پھیکا پن ضرور آئے گا, اور ہر ایک کا حق ادا بندہ ضرور کرے گا, اور اپنے رویے کو قرآن کے تابع کرے گا. جس نے آخرت کو بھلایا اس کو قرآن نے کہا الخبیثات للخبیث. لیکن میں پھر کہوں ہمارے وہاں تو پورا ایک نظام ہے, میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, سیاست, تمام میں فحاشی کو اتنا. ہمارا گورنر ناچ رہا تھا, آپ نے دیکھا نہیں کتنا زبردست ڈانس کر رہا تھا, اور پھر امیر المومنین بھی تھا وہ, اور اس کو ہمارے مولانا صاحب فاروق اعظم سے بھی تشبیہ دے رہے تھے. تو جہاں خرافات کو تائید کی جائے اور دین کے بارے میں مدارس کی فکر ہے, مدرسوں کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, مدرسے کیا ہو رہے ہیں, مدرستان بن رہا ہے. تو میں نے کہا چپ کر کے بیٹھو, بکواس نہیں کرو, پہلے بھی گئے تم بھی جاؤ گے, یہ کیا بکواسیں کر رہے ہو آپ, یہ کوئی کرنے کی باتیں؟ توجہ ہے آپ کی. تو لہذا جہاں منفی چیز کو ہم تو ایسے ماحول کے اندر رچ بس گئے ہیں, تو قرآن نے تو پہلے ان کو الٹیمیٹم دیا ہے, ان ایتھارٹی والوں کو الٹیمیٹم قرآن نے دیا ہے کہ دیکھو ایتھارٹی تمہارے پاس ہے, تم چاہو تو سماج کو ٹھیک کر سکتے ہو, اور تم ایسے ڈرامے, چلو شکر ہے کچھ پڑوسی ملک سے جھگڑا ہوا تو انڈین ڈرامے بند ہوئے, ورنہ یہ اتنا بےغیرت معاشرہ تھا کہ 14 اگست کو انڈین فلمیں دکھائی جا رہی تھی, اور ملا کہہ رہا تھا وطن کی محبت سب سے بڑے پاکستان سب سے. میں نے کہا بنو نا پاکستانی, خود بنو پہلے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی بہت گرمی ہوئی تو نہ جانے کس وجہ سے بند ہوا, اگر وطن کے لیے بند ہوا تو ہم ستائش کریں گے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کل پھر امن کی آشا آ جائے. تو ایسے بےمان لوگ ہمیں بتائیں گے کہ جناب سب سے پہلے پاکستان, چپ کر کے بیٹھو. تو قرآن نے چیلنج کیا ہے ان لوگوں کو, قرآن نے چیلنج کیا, اور چیلنج کرتے ہوئے بات کہا تمہارے ہاتھ میں سسٹم ہے, تم نے گناہ کو ثواب نہیں بنانا, تم نے منفی اور غیر ضروری رویے کو اصل رویے کے اوپر حاوی نہیں کرنا. جیسے پانی کے اندر پاک پانی میں کوئی گندی چیز مل جائے تو وہ اتنی پھیل جاتی ہے کہ سارے پانی کو گدلا کر دیتی, اور اصل پانی کی وہ سفیدی اور شفافیت باقی نہیں رہتی. آج صرف اس بات کو میں نے پھر بات ختم کرتے ہوئے, ایک تو ہم نے انسان اور انسانیت کو تھوڑا سا ڈسکس کیا, خلق اور خلق کو ڈسکس کیا,
حضور کی سیرت کو ہم نے ڈسکس کیا، طیب اور خبیث کو ڈسکس کیا. اس چھوٹے چھوٹے ٹپس کو دماغ میں رکھیے، بہت بڑے کانسیپٹ کلیئر کرتی ہے، اور ہمارے اندر کم سے کم خود کی اصلاح کے لیے ایک طبیعت بیان کرتی ہے. ادھر ایک انگلی کے بعد جو 3 انگلی ہماری طرف ہو رہی، اس میں ہمیں بیدار کرتی ہے کہ خود کیا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اس طرف لاتی ہے. اب بات کو ختم کرتے ہوئے سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی طرف ہم آتے ہیں. پھر آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز آپ بھی تیاری اور مطالعہ کر کے آیا کریں، تاکہ پھر یہ ایک ذوق قرآن کا باقی رہے، کیونکہ قرآن کسی کی جاگیر نہیں. ہاں علماء نے اس کو سمجھایا ہے ترتیب کے ساتھ، کچھ ترجمہ ہی آپ پڑھ کر آ جایا کریں. آگے کی جو گہرائی ہے یہ طالب علم بزرگوں کی کتابوں سے، تفاسیر سے، صحابہ، اہل بیت اور قرآن کی دیگر آیات اور احادیث کو اکٹھا کر کے اس سے آپ کے ساتھ ایک بھائیوں کی طرح بیٹھ کر، جیسے ہم ایک ماحول میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو لیکن توجہ جب ہے کہ جو مضمون چل رہا ہے اس کی کم سے کم آفس سے نکلتے وقت، گھر سے آتے وقت تھوڑی دیر پہلے موبائل بھی ایک بڑی نعمت ہے، اس میں قرآن مجید بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، اس کو کھول کے دیکھیں. مولانا نے لاسٹ جمعے یہ کہا تھا، تو لہٰذا وہ آیات کون سی تھی؟ تو چلو یار جانے سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تو پڑھ لیتے ہیں. ایک ہی آیت ہے، کتنی لمبی چھوڑی، ایک ہی آیت ہے. چلو سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں 177 لیس البر ان تولوا، تاکہ ہمارے آنے سے پہلے ہماری طبیعت بیدار ہو کہ ہم قرآن کو لے رہے ہیں، تاکہ وہی جذبہ پھر یہاں سے اٹھنے کے بعد میرے اور آپ کے اندر وہ حیا کا جذبہ پیدا کر کے عمل کی طرف لائے گا. آیت نمبر 19 میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہے سورۃ النور. کتنے ایشوز آتے ہیں چلے جاتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کیا خبروں کو دیکھنے سے منع کرتے ہیں، اور آپ اکثر تقریروں میں کہتے ہیں کہ تبصرہ نہیں دیکھو اور یہ ڈائلاگ نہیں دیکھو. میں نے کہا اس لیے کہ 5 سال کے بعد یہ رجیم چینج ہوگی، وہ اگلا کہے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، مجھے لکھ کر دیا گیا تھا. تو میں نے کہا چھوڑو ان چیزوں کو، اس وجہ سے میں کہتا ہوں. ہاں ضرورت کے حوالے سے کہ مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے، کیا چیز ہے، سماج میں کیا چل رہا ہے، اتنی خبریں لیں. باقی جناب جو ہے وہ گول میز کانفرنس ہو رہی ہے، اتحاد بن رہا ہے، نظام آنے والی، یہ سارے لالی پاپ ہیں. ان کو بکواسوں کو پھینکو اور قرآن کی طرف آؤ. ٹھیک ہے. گستاخی رسولوں کے لیے کیسا پروگرام بنا رہا ہے پرنٹ میڈیا، آئے ہائے ہائے، کتنے بیچارے پاکستان کے حامی بن گئے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لایا جا رہا ہے. پہلا بندہ ہے جو 295C پر ضمانت پر چھوٹ رہا ہے. واہ واہ. نہ کوئی تحقیق، نہ دلائل کا تجزیہ، یہ سارے معاملات. اس سے پہلے پورا ایک لمبا چوڑا کھاتا ہے. خیر، اور پھر خود ججوں کے ساتھ کیا ہوا یہ روز، میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کیا بات کر سکتا ہوں. روزانہ آپ خود سنتے ہیں، ہم تو مولوی لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. آپ خود شائع کرتے ہو، وہی ہم پڑھ کر یہاں پر آپ کو بتا دیتے کہ آپ ایسے تھے اور آپ ایسے تھے. پھر آپ ہم سے ناراض کرتے ہو، ہماری جمعے کی تقریر نوٹ کرتے ہو کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں سسٹم کی جو بات کی گئی ہے، یہاں پر انسان، انسانیت، خلق طیب خبیث، رویوں سے اسلام انسان بنتا ہے. عقیدے کے بعد سب سے بڑا درجہ اخلاق و رویے کا ہے، اور قیامت کے دن سب سے قیمتی اعمال جو ہیں وہ جو اللہ کی بارگاہ میں ترازو میں ہوں گے وہ اخلاق ہے. میں آگے کی بحث فضائل کو شروع کرنے کے بجائے یہاں پر میں صرف قانون ڈسکس کر رہا ہوں پہلے درس کے اندر، تاکہ ہمیں، کیونکہ آگے سے چل کر اگر ہم ڈائریکٹ احادیث پڑھ لیتے ہیں تو یہ قوانین ہمارے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر حضور نے یہ باتیں کی ہیں، جس کی بنیاد پر. تو آیت نمبر 19 ہے، اللہ رب العالمین جل والا کا ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلائیں بے حیائی، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلائیں. اب پھیلانے والے کون ہیں؟ جیسا اس کا دائرہ اختیار ہوگا. تو جہاں پہنچانا میں چاہ رہا ہوں وہاں تو آپ ذہنی طور پر پہنچ گئے. تو فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو فروغ کرتے ہیں بے حیائی کا. اب بے حیائی میں بدعقیدگی سے لے کر حیا سو سارے معاملات نیچے تک آ جائیں گے. تعلیمی اداروں کے اندر آپ دیکھیے ذہنی نشوونما کے لیے کیا ہے. جو یوتھ، نوجوان اب جوان ہو کر سامنے آ رہی ہے، اس کے اس منتشر اور طوفانی جذبات کو درستگی کی طرف لانے کے لیے، اور اس کو کہ ایسی چھری آپ نے اس کے، کیونکہ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو ابتدائی عمر میں بلوغیت کے بعد اس کی خون کے اندر اتنی گرمی اور فراوانی ہوتی ہے کہ اب وہ اسی طرح ایک رہنما کا محتاج ہو جاتا ہے جیسے بچہ تھا تو ماں باپ کا محتاج تھا.